السلام علیکم، نشاندہی عرفان ملک. ہم ایک ایسے ادارے کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں جو ایک ایسا کام کر رہے ہیں جو بظاہر لوگوں کو نظر نہیں آتا، اور شاید اس لیے بھی نظر نہیں آتا کہ کرنے والے بڑے متقی ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ کام نہ دکھے، یا وہ دکھانا نہیں جانتے ان آرگنائزیشنز کی جیسے جو تھوڑا کر کے بہت بڑا کر کے بیان کرتی ہیں. یتیم بچے، غریب بچے، مسکین بچے. اور غربت کے بارے میں آپ جانتے ہی ہیں کہ ایسی شے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ انسان کو کفر تک پہنچا دے. وہی بچے جو پیسہ نہ ہونے کے باعث یا اپنے والدین میں شعور اور آگاہی کی کمی کے باعث اپنا بچپن ایسے گزار رہے ہیں کہ جب وہ بڑے ہوں گے وہ بھی ایک ایسی ہی نسل تیار کریں گے جیسی نسل ان کے والدین نے تیار کی ہے. کیسی؟ ایک ایسی جو شعور نہ رکھتی ہو، جو کسی کے بہکاوے میں آسانی سے آ جاتی ہو، جس کے اپنے حقوق پتہ نہ ہو، اپنے فرائض پتہ نہ ہو، معاشرے کا ایک ذمہ دار شہری ہونے کا تمام جو معنی و مطالب ہو وہ علم میں نہ ہو. ان تمام چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ایک ادارہ جس کے چیئرمین بلال میرے ساتھ موجود ہیں، کیا کام کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں، انہوں نے کیوں محسوس کیا کہ یہ اپنے بال بچوں سے ٹائم نکال کر ان بچوں کے لیے ٹائم دیں، یہ اپنی جیب سے پیسے لگا کر ان بچوں پر خرچ کریں، یہ اپنے وقت میں سے وقت نکال کر ان بچوں کے لیے جائیں، وقت سرو کریں. ایسی کیا مصیبت آن پڑی، کیوں ضروری ہے یہ سب کچھ؟ یہ باقی ان کے جذبات کا اظہار ہے کہ تھارسیز ہے یا معاشرے کے لیے کوئی اہم چیز ہے؟ یہ جاننے کے لیے بلال میرے ساتھ موجود ہیں. بلال شکریہ. بلال، یہ تمہارا ادارہ جو ہے یہ کس قسم کا ہے، یہ کیا کرتا ہے؟ اور بچوں کا ذکر جیسے میں نے کیا ان کی فلاح اور بہبود کے لیے کچھ کر رہا ہے، تو یہ بیسیکلی ایلوبریٹ کیجیے گا کہ کر کیا رہا ہے اور کیوں کر رہے ہیں آپ یہ سب کچھ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ عرفان بھائی. غیث ویلفیئر اینڈ ایجوکیشنل فاؤنڈیشن یہ ایک ایسا خوبصورت ادارہ ہے جو مختلف ویلفیئر کے کام کر رہا ہے، لیکن اس کا ایک خاص مشن جو ہے وہ ہے خانہ بدوش بچوں کو تعلیم فراہم کرنا، ان کو علم فراہم کرنا، ان کو یہ بتانا کہ جینا کیسے ہے زندگی کے اندر جو ہے وہ انہوں نے اگلا قدم اٹھانا کیسے ہے، وہ پیدا کہاں ہوئے ہیں، کون سے ملک میں پیدا ہوئے ہیں، اور ان کی زندگی کا مقصد کیا ہے، اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے، اور انہوں نے کرنا کیا ہے. یہ ساری چیزیں لازمی بات ہے. خانہ بدوش آبادی کی جو صورتحال ہوتی ہے وہ ہم سب جانتے ہیں کہ وہاں کیسا جو ہے ماحول ہوتا ہے، گندگی ہوتی ہے، کیچڑ، مکھیاں، اور جس طرح کا وہاں انوائرمنٹ ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں سب اپنے اپنے گلی محلوں میں، اپنے اپنے پڑوس میں خانہ بدوش جہاں آباد ہوتے ہیں. تو وہ بچے بھی پھر ویسے ہی جو ہے وہ بڑے ہوتے ہیں، پھر وہ بچے بھی اسی کمیونٹی کا حصہ بن جاتے ہیں. ویسے تو ہمارے سارے شہر کا یہی حال ہے، ہم سب مکھیوں میں یعنی دیکھ رہے ہیں، فضا کسی کی بھی صاف نہیں ہے، ان بچوں کے ساتھ بھی ہے. تو یہ کون سی بڑی بات ہوئی؟ کیا ان کو شعور دے کر آپ نے یہ بتانا کہ یا تم غلطی میں جی رہے ہو؟ مطلب ایسی کیا بیسک چیز ہے جو آپ کو لگتا ہے کہ ٹائم دو، پیسہ دو، جان مال خرچ کرو اور ان کو آپ نے بتانا ہے؟ وہ ضروری کیوں ہے؟ لوگ اچھا فنڈ کی بھی ضرورت پڑتی ہوگی، لوگ آئیں اور آپ کو پیسے دیں، کیوں دیں بھائی؟ لوگ اپنی جیب ڈھیلی کیوں کریں آپ کے لیے؟ ضروری کیا ہے؟ اس لیے دیکھیں عرفان بھائی کہ وہ جو بچے ہیں ان بچوں کے اندر اگر ہم دیکھیں تو وہ چند دن پہلے ابھی بچوں کا عالمی دن گزرا ہے، تو اس کے اوپر ہم نے بچوں کو کہا کہ وہ اپنی چیزیں لکھیں، وہ ایک آرٹ بنائیں کہ وہ کیا دل میں خواہش کیا رکھتے ہیں، کیا چاہتے ہیں. تو ایک بچے نے لکھا ہوا تھا کہ مجھے ایک بلکہ چھوٹی سی بڑی پیاری سی معصوم بچی تھی، تو اس نے یہ لکھا تھا کہ مجھے یونیفارم پہن کر اسکول میں جاتے ہوئے بچے بڑے پیارے لگتے ہیں. دیکھیں اب اس بچی کی اس خواہش کو دیکھ کر یقین کریں ہم تڑپ اٹھے، جب سب بچوں کی ضرورت ہے اور اس کی آرزو بنی ہوئی ہے، اور وہ بچی کیا سوچ رہی ہوگی. لیکن ہمارے پاس یہ ہے کہ چونکہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ان بچوں کو یونیفارم مہیا کیا جائے، اور وہ جو چونکہ ہم نے خانہ بدوش آبادی کے اندر ہی اسکول بنایا، اور اس اسکول یہ آج سے نہیں ہے، یہ اس کی بنیاد جو ہے وہ 2011 میں رکھی گئی تھی. 2011 سے یہ خوبصورت ادارہ چل رہا ہے. اس کی جو بنیاد تھی، جو ہمارے دوست ہیں مسعود الرحمان صاحب، وہ اس ادارے کے بانی اور جنرل سیکرٹری ہیں، انہوں نے اس ادارے کی ببنیاد رکھی. ایک شہر میں نہیں، یہ پورے پاکستان میں اس وقت تک تقریباً جو ہے وہ 13 اسکول ہمارے کراچی کے اندر جو ہے وہ 3 اسکول ہیں. کراچی کے اندر ایک جوہر میں، ایک یہاں لہری ایکسپریس وے کے نیچے ہے نالے کے اندر جہاں خانہ بدوش کمیونٹی ہے، اور ایک پورٹ قاسم کے قریب جو ہے وہ وہاں پہ ایک اسکول ہے. تو بہرحال کراچی کے اندر صرف 3 اسکول ہیں. میں بات کر رہا تھا کہ وہ بچی، اس کی خواہش دیکھیں آپ، کہ وہ کہتی ہے کہ میں جو اسکول بچے جا رہے ہیں
ان کا یونیفارم دیکھ کر میری بھی یہ خواہش ہے، اور یہ بچے مجھے بڑے پیارے لگتے ہیں. اب ہم یہ کوشش تو کر رہے ہیں کہ ان کو وہاں پہ بنیادی تعلیم فراہم کی جائے، ان کے جو ٹیچرز روزانہ آتے ہیں ان کو کچھ نہ کچھ سکھا کر جائیں. لیکن یہ ہے کہ اب ہماری یہ کوشش ہے کہ ہمارا ایک اور پروجیکٹ بھی ہے جو معمار ملت اسکول سسٹم کے نام سے ہے. بیسیکلی وہ بھی اس کا دوسرا حصہ ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس اسکول میں بھی بچے جو ہیں وہ اسی سطح کے بچے، یعنی خانہ بدوش آبادی کے غریب علاقوں کے بچے، ان کو ہم مفت تعلیم، جی ان کو ضرورتیں جن کی خواہشیں بنی بیٹھی، جن جو فیس نہیں پے کر سکتے، جو اچھی تعلیم کی خواہش تو رکھتے ہیں لیکن وہ پے نہیں کر سکتے. تو یہ ہم نے ایک اسکول باول نگر میں اس پروجیکٹ کا بھی سٹارٹ کیا تھا. تو اس پروجیکٹ کے اندر ہم نے کمپیوٹر لیب بھی بنائی ہے، وہاں ماشاءاللہ بچے پڑھ رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، اور تقریباً اس وقت جو ہے وہ 50 بچے جو ہے وہ مفت وہاں تعلیم حاصل کر رہے ہیں. تو ہمارا یہ انشاءاللہ تعالی مستقبل میں یہ ارادہ ہے کہ ہم خانہ بدوش آبادی کے اندر ہی ایک ڈیجیٹل اسکول سسٹم سٹارٹ کریں. ہم خانہ بدوش آبادی کے اندر ہی جو ہے وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو امپلیمنٹ کریں. ہم خانہ بدوش آبادی کے اندر ہی ہم جو ہے وہ بچوں کو گرافک ڈیزائنر بنائیں. ہم خانہ بدوش آبادی کے اندر ہی بچوں کو جدید تعلیم فراہم کریں تاکہ وہ نئی ٹیکنالوجی سیکھ کر خود اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو سکیں. تو یہ سارے خرچے کیسے مینیج کرتے ہیں؟ بس یہ کچھ دوست احباب ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اس طرف متوجہ کیا ہے. یقیناً تھوڑا سا مشکل ضرور ہو رہا ہے ہمیں، خاص کر کووڈ کے بعد جو ہے وہ حالات ڈیفیسٹ آپ فیل کر رہے ہیں جی خرچ اور آمدن. جی ایسا ہی ہے، کچھ ہمارے ابھی لوڈ ہے بجٹ کے اوپر، لیکن اللہ تعالیٰ ضرور مدد فرمائیں گے. اور ہمارے وہ بھائی جو یہ دیکھ سن رہے ہیں، لیکن ابھی اللہ کے بندے چاہ رہے ہیں وہ ڈیفیسٹ کس قسم کا پرسنٹیج ایٹ لیسٹ آپ بتائیں. 60-70% کا ڈفرینس ہے، 40-60 کا، تاکہ سننے والے جو درد دل رکھتے ہیں، احساس کرنے والے بہت ہیں جنہیں صرف آپ نے ایک دفعہ قائل کرنا ہے. یا یہ کیونکہ آپ جانتے ہیں، میرے سننے والے جانتے ہیں یہ بات کہ ہمارے یہاں فراڈ بھی بہت ہو رہے ہیں. ایسے ہی آئی ڈونٹ مائنڈ، ہمارے یہاں لوگ دکھاتے کچھ ہیں. نہیں، یہ آپ دیکھیں نا، یہ آپ اسکرین پہ جو دیکھ رہے ہیں یہ بچے، آپ دیکھیں کہ کتنے، یہ جو وہ میں بتا رہا تھا، آپ یہ دیکھیں اسکرین پہ کہ کیسے بچوں نے اٹھایا ہوا ہے چارٹ. ہمارے تو پورا یعنی کہ سسٹم سارا پڑا ہوا ہے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اسکرین کے اوپر جو چل رہا ہے ابھی اس وقت، آپ نے جو پلے کیا ہے. تو یہ مجھے بتائیں کہ یہ جب خرچے نہیں مینیج ہو پا رہے ہوتے، یا بعض اوقات ہمارے یہاں لوگوں کی ذاتی حالت اس وقت ایسی ہو رہی ہے کہ وہ مدد کرنے کے قابل نہیں رہے بلکہ خود مدد کے مستحق ہو گئے ہیں. تو ظاہر ہے یہ حالات آپ کے ادارے پر بھی تو اثر انداز ہوا ہوگا، ادارہ آپ کا. تو اب یہ ڈیفیسٹ کیسے پورا کریں گے؟ کر کیسے پا رہے ہیں؟ کہیں اسکول بند تو نہیں کرنے پڑ جائیں گے؟ نہیں، ہم کوشش یہی کر رہے ہیں کہ ہمارے جو اسکول اس وقت 13 اسکول چل رہے ہیں خانہ بدوش آبادی میں، ان کو ہم بند نہ کریں. کیونکہ دیکھیں وہاں بچے جب آتے ہیں تو میلے کپڑوں میں، ہم یہ بھی کوشش کر رہے ہیں کہ ابھی جس طرح سردیاں ہیں، موسم سرما آ رہا ہے، تو اس موسم کے اندر ان کو جیکٹس فراہم کی جائیں. ظاہر ہے وہ بھیک مانگ کر بچے اپنے، آپ کو پتہ ہی ہے جس طرح خانہ بدوش آبادی کا ماحول ہوتا ہے، وہاں کی صورتحال ہوتی ہے. تو ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے ان کو لباس بھی فراہم کیا جائے، ان کو جو ہے وہ کھانے پینے کی جو اشیاء ہیں وہ بھی فراہم کی جائے، خوردنوش کی چیزیں. اگرچہ بیسک ٹارگٹ آپ کا بیسک ٹارگٹ ایجوکیشن ہے. صحیح. لیکن یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہم پر امید ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری ضرور مدد فرمائیں گے. اور جو بھی اس سلسلے میں ہمارے معاون ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی بھی مدد فرماتا ہے. اور وہ یقین کریں کہ وہ خود بتاتے ہیں کہ کئی دفعہ ہمارے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں بالکل امید ہی نہیں ہوتی، تو اللہ تعالیٰ، میں نے ان کو یہ کہا کہ جب آپ اتنا خوبصورت کام میں معاون کا کردار ادا کر رہے ہیں تو یہ کیسے نہیں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اکیلا چھوڑ دیں. بہت شکریہ. بلال ہمارے ساتھ تھے، غیث ویلفیئر کے چیئرمین. بچوں کی داستاں ابھی باقی ہے، وہ ممکن ہے ہم آپ کو اگلے ایپیسوڈ میں دکھائیں کہ بچے کس نوعیت کے ہیں، کن حالات کا سامنا کرتے ہوئے وہ ان تمام کتابوں کو پڑھنے کے قابل آہستہ آہستہ کیے جا رہے ہیں، ان کی محنت کیا ہے. اور جو لوگ یعنی چاہتے ہیں کہ معاشرے کے اندر ذمہ دار شہری لوگ بنیں، تو انہی ذمہ دار شہریوں کو بنانے میں یہ جو کردار ادا کر رہے ہیں اس میں آپ اپنا کندھا پیش کر سکتے ہیں. یہ اس وقت حالات کا شکار ہے، 13 اسکول چلا رہے ہیں، لیکن وہ مشکلات کا بھی ہے. ظاہر ہے جہاں ایک عام بندہ، ایک وائٹ کالر بندہ اپنے گھر کے اور دیگر معاملات کو چلانے میں پریشان ہے، تو سوچیے جہاں سینکڑوں لوگ جڑے ہوئے ہیں ان کی پریشانی کا عالم کیا ہوگا. اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.